عزیز سامعین محترم، زکوٰۃ کی اہمیت صرف قرآن اور حدیث میں جو بیان کی گئی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں کیا وعیدیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، وہ صرف آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مسائل زکوٰۃ نہیں، صرف فضائل زکوٰۃ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ عزیز سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ آیات اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ انتہائی اہم ترین اسلام کا رکن ہے اور اس کو قنطرۃ الاسلام، اسلام کا پل کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گردش دولت کے لیے، معیشت کو سیٹ کرنے کے لیے اسلام کا اہم ترین جو رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ امیر لوگ دیں، غریبوں کو جب ملے گی تو یہ ارتکازی دولت نہیں ہوگا، امراء کے پاس دولت رکے گی نہیں، یہ غریبوں کے اندر بھی گردش کرے گی۔ تمام پاکستان اس وقت زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت بڑی حد تک پاکستان میں غربت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے جو امراء ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ 32 مرتبہ تقریباً زکوٰۃ کا لفظ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ اب ذرا غور کریں، کیا اللہ تعالیٰ کو قرض دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ دنیاوی معاملہ رب کا بندے کے ساتھ ایسا ہے، تھوڑا دور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے لو۔ اللہ کہتا ہے یہ زکوٰۃ دو گے، یہ تو میرے اوپر قرض ہے، اور قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر دیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم نیکی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تو اس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہترین اور بہت بڑا اجر کی صورت میں تم اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، ایک اور جگہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ لو اور اس زکوٰۃ کے لیے اپنی امت کے لوگوں کو پاک صاف کرو اور ان کا تزکیہ نفس کرو۔ یہاں دل کی پاکیزگی، یقین مانے جو لوگ زکوٰۃ دیں گے دل کے اندر غرور، تکبر، کینہ، یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ ساری دور ہوتی ہیں۔ اگر منوان یہ دور نہ ہوں تو ان میں کمی اور شدت میں کمی ضرور آتی ہے۔ آئیں اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ دیکھیں پھر آپ کے اندر، دیکھیں جب امیر غربا کے اندر یہ تقسیم کریں گے تو بندے کے دل میں رحم اور شفقت پیدا ہوگی کہ لوگوں کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ دل کی سختی انسان کی دور ہو جائے تو یاد رکھیں پھر اس دل کے اندر رب کی یاد ضرور ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام جو تم نے ان کو سے کرنا ہے ان کے سامنے وہ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینی کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب وہ اللہ کی پہچان کر لیں تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں ان کے اوپر فرض کی ہیں یمن والوں کو۔ پھر فرمایا کہ ان کو یہ بتانا جب نماز پڑھنے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ ان کے مالوں میں فرض کی ہے، امیر سے لی جائے گی، غریب میں وہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتا دیا کہ امیروں سے لی جائے گی، غربا میں تقسیم کی جائے گی۔ اب یہاں پہ کچھ وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے کیا قرآن اور حدیث ارشاد فرماتا ہے، وعید کون سی ہے۔ فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ آج سونا چاندی لاکرز کے اندر رکھا ہوا ہے، تجوریوں کے اندر رکھا ہوا ہے، گھروں میں ماؤں بہنوں نے پہن کر کے رکھا ہوا، ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور جب کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے تو پوری زیورات کے ساتھ لدی ہوئی ہماری ماں بہن بیٹی نظر آتی ہے، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو پھر وہ ایسے اس کو چھپایا جاتا ہے جیسا ہمارا زیورات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ واضح قرآن کے یہ الفاظ ہیں، جو سونے چاندی کو کنز خزانہ بناتے ہیں، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں،
اور پھر فرمایا کہ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں اس کو خرچ نہیں کرتے، وہ سونا اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ خود فرما رہا ہے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اچھا بھلا مجھے یہ بتائیں، کیا عذاب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ یہ طنزاً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تحکمیہ انداز میں کہ ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پھر اس سے آگے فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اب اس جو سونے چاندی کو نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں 8-9 بجے جب سورج عروج کے اوپر ہوگا، کبھی لوہے کو اس طرح پکڑ کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر کے دیکھیں، کیا اس کی شدت کو آپ برداشت کر لیں گے؟ جو لوگ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا کہ جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس سونے چاندی کا جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس کو تپایا جائے گا۔ پھر فرمایا فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، یہ پیشانیاں داغی جائیں گی، گرم گرم وہ سونا چاندی یہاں پہ لگایا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، یہاں پہ لگایا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پشتوں کے اوپر یہ لگایا جائے گا۔ یہ کوئی کہانی قصے نہیں ہے، یہ کوئی عام یہ رپورٹ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن رپورٹ کر رہا ہے، رب کا حکم، رب کا فرمان آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ان کو تپایا جائے گا، داغا جائے گا، پھر وہاں پہ فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا خزانہ تھا جو اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ جمع کیا کرتے تھے اب اس کا عذاب بھی چکھو، اب چکھو اس کا عذاب۔ اس کے آگے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکاۃ شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا ولم یؤدی زکاتہ، جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو، اب اس کو عذاب کیا ہوگا؟ یہ حدیث شریف میں آیا، فرمایا مسل مالہ یوم القیامت شجان اقرا، ایک گنجا سانپ بنا کر کے اس مال کو قبر میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہ سانپ گنجا کیوں ہوگا؟ کہ اس کے زہر کی شدت اتنی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے، اور اس کے دونوں آنکھوں کے اوپر سیاہ رنگ کے 2 نقطے ہوں گے، اور اس قدر شدت کے ساتھ وہ بندے کو پکڑے گا کہ اس کے پوری گردن کو لپیٹ لے گا۔ یہ گنجا سانپ جو آپ کا مال ہوگا، پھر کیا کہے گا؟ فَيُعَذِّبُ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ اس کے ساتھ شدید عذاب دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال آگے سے کہے گا قبر کے اندر، وَيَقُولُ أَنَا مَالُكَ الَّذِي كَنَزْتَهُ فِي